میرا نام نساء ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرے شوہر وفات پا چکے ہیں۔ میں اپنے سر کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں۔ میرے سر ایک 45 سال کے کڑیل نوجوان ہیں۔ ابھی تک ان پر بڑھاپے کے آثار نمود نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بہت اچھی خوراک کھاتے تھے اور اپنا بہت خیال رکھتے تھے۔ صبح کے وقت ایکسرسائز کو نکل جاتے تھے اور ہم شام کے وقت دیسی گھی کے کھانے کے کھاتے تھے، جس سے وہ 45 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے نوجوان لگتے تھے۔ میں بیوٹی پارلر پر کام کرتی تھی اور میں ہر وقت اپنے چہرے پر میک اپ کیا کرتی تھی، جس سے بہت سی لڑکے میرے پیچھے پاگل ہوتے اور دیوانے ہوئے پھرتے تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میرے سر ہی میرے لیے واحد سہارا تھے۔ میرے سر لاہور میں ایک جاب کرتے تھے اور میں گجرانوالہ میں رہتی تھی۔ میرے سر ایک ہفتہ بعد گھر میں چکر لگاتے تھے اور میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتی تھی۔ میرے شوہر کی وفات کے 4 مہینے بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں بہت تنہا رہتی ہوں اور تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ کئی بار میں ذہن میں سوچتی رہی کہ اگر میں اپنے سر سے کہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں تو کیا ایسا کرے گا، مگر پھر میں اس خیال کو جھٹک دیتی اور اس کو دل سے بھی نکال دیتی تھی، کیونکہ میرے سر کی عمر اس وقت 45 سال تھی اور میری عمر تو صرف 22 سال تھی۔ ہم ایک کوٹھی نما گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ اس بار میرے سر واپس چھٹی پر آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ دینا چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے، کیونکہ ہم رات کو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک 25 سالہ نوجوان جس کا نام عامر تھا، اس کو ہمارے ہاں سیکیورٹی گارڈ رکھوا دیا تھا اور اس کو 25,000 تنخواہ دینے لگے تھے۔ میرے سسر عامر چوکیدار کو گھر میں چھوڑ کر خوب جاب پر لاہور چلے آئے۔ وہ سیکیورٹی گارڈ اپنی یونیفارم میں کام کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں گن ہوتی اور وہ ساری رات ہمارے اندر والے گیٹ پر بیٹھا رہتا اور صبح کو اپنے چلا جاتا۔ وہ بہت ایماندار لڑکا تھا۔ میں اسے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بھیج دیتی تھی، مگر مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا میرے اوپر گندی نظریں رکھنا شروع کر دے گا۔ کئی دفعہ وہ میرے پاس آتا تو میرے فٹ بالز کو اپنی گہری نظروں سے دیکھتا تھا اور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا۔ میں اس کی نظروں کا اندازہ کرنے لگتی تھی کہ یہ لڑکا مجھے گندی نظروں سے دیکھتا ہے اور میرا عاشق بن بیٹھا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اپنی اٹھتی جوانی کو کسی کے ہاتھوں برباد کروں گی۔ میری اندر ایک آگ بھڑک چکی تھی، کیونکہ میں بھی 22 سالہ نوجوان عورت تھی اور میرے شوہر کو فوت ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے اور ابھی تک میں نے کسی آدمی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا، اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھوں اور ایک عزت دار عورت بن کر گھر میں رہوں، مگر میری خواہشات دن بدن مجھے پر غلط مسلط کرنے لگیں۔ میرے دل میں عجیب سے دہوالے اٹھتے اٹھے اور عجیب سے خیالات جنم لیتے رہتے۔ میرا چوکیدار عامر جب شام کو ڈیوٹی پر آتا تو وہ اندر آ کر مجھے سلام کرتا۔ میں کمرے میں اے سی لگا کر سو رہی ہوتی اور پھر گیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ رات 12 بجے دوبارہ آتا اور کہتا میں نے چائے پینی ہے۔ میں اس کو ایک کپ چائے بنا کر دیتی اور وہ چائے پی کر دوبارہ ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں اندر آیا اور میں سو رہی تھی۔ میں نے صرف ٹائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور نیچے صرف ایک ٹروز پہنا ہوا تھا۔ وہ اندر آگے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا میں نے چائے پینی ہے، آپ مجھے چائے بنا دیں۔ میں چائے بنانے لگی تو وہ لڑکا عامر اندر کچن میں ہی آ گیا اور مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا اور بولا میڈم آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ تھا بھی ایک 25 سالہ نوجوان لڑکا اور خوبصورت بھی تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں تھی اور جسم سے بھی بہت سخت نظر آ رہا تھا اور ایک کڑیل جوان تھا۔ عامر نے مجھے 5 منٹ سے باہوں میں جکڑ رکھا تھا اور میں بھی بہک چکی تھی۔ میرے جسم کی آس ختم ہو چکی تھی، کئی سانسیں اتار دی تھی اور میری بے جوانی کو کوئی ہاتھ لگائے اور میری بھی پیاس بجھا دے، پر میں نے اس سے کہا کہ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ گرمی کے دن تھے اور کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے باہوں میں بٹھایا اور اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ مجھے اس کا یہ عاشقانہ اندازہ فلمی لگا تھا اور میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے مجھے مکمل بے لباس کر کے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے تمام حدیں پار کر دیں۔ اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے بہت خوشی تھی، کیونکہ وہ ایک کڑیل جوان تھا اور اس قدر طاقتور بھی تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔
اس نے مجھے خوب سکون دیا تھا، اور وہ سکون جو میرے خاوند بھی مجھے نہیں دے سکے تھے۔ میرے سر گھر واپس آئے تو میرے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر کہنے لگے، ثنا خیریت تو ہے؟ اب تو تم پہلے سے زیادہ خوش نظر آتی ہو اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتی جا رہی ہو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میری جوانی کو اب کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ مرد جتنا عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، عورت اتنی ہی پرکشش اور دلکش ہوتی جاتی ہے۔ اب میری نیت بھی بدل چکی تھی۔ میں عامر کو چوکیدار کو پسند کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے آگے بڑی دیوار میرے ساتھ تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا تو سر کو راستے سے بنا دیا جائے، یا میں کسی طرح سے سر کے آگے بات کروں کہ میں عامر چوکیدار سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے سر سے بات کی کہ میں ہمارے گھر والے عامر چوکیدار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میرے سر نے پہلے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں اس کو بھی ابھی نوکری سے نکال رہا ہوں۔ مگر میں نے اسے منع کیا کہ اگر آپ نے اسے نوکری سے نکالا تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گی، اور آپ کا کیا ہے، یہ 2 بچے ہیں، پیچھے رول جائیں گے۔ مگر سر یہ بات مان گئے اور میں نے اپنے چوکیدار سے شادی کر لی۔ اب ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور بہت خوش تھے، اور ایک طاقتور نوجوان تھا اور میری ہر خواہش کا احترام کرتا تھا۔ اب اس نے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری چھوڑ کر ہمارا ایک پلانٹ بیچ کر ایک کاروبار شروع کیا تھا، اور کاروبار کپڑے کا تھا، اور میں نے اسے ایک شاپ ڈال دی تھی۔ وہ شاپ کپڑے کی تھی اور مجھے شاپ پر جاتا۔ اب ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ میں نے سر کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ اب سر بھی میرے پاس ہی رہتے تھے، اور ہمارے کپڑے کا کام دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا، اور ہم نے گجرانوالا میں 2 عدد فلیٹ بھی خرید لیے تھے، اور ہمارے پاس بھی پیسے کی ریل بیل تھی۔ میں خوشی تھی کہ میں نے ایک چوکیدار سے شادی کی تھی اور اسے امیر بنا دیا تھا، اور وہ خوش کی ریل بیل تھی۔ میں خوشی تھی کہ میں نے ایک چوکیدار سے شادی کی اور اسے امیر بنا دیا تھا، اور وہ خوش تھا کہ میں نے اس سے ایک بیوی سے شادی کی تھی اور اسے نئی زندگی بخش دی تھی۔ اب ہم دونوں گجرانوالا میں خوشی تھے، اور اللہ نے ہمیں بہت رزق دیا تھا، اور ہم ہنسی خوشی ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔